آئی حضرت علی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حدیث طویل ترین ہے جو مدح قرآن میں محمد الرسول اللہ سے مروی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری حدیث مجھے یاد بھی نہیں ہے اور اس کا وقت بھی نہیں ہے، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے اس اعتبار سے۔ آغاز کیسے ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ۔ اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے۔ ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد الرسول اللہ، یہ بتائیے ہمیں۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا۔ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج۔ یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے۔ وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ اور کون سا؟ یہ قرآن تو ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمایا وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا۔ امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے۔ جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا۔ اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے۔ تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے،
علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامع پہنایا ہے وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے۔ یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالے۔ گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت ز قرآن زندہ ہست۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن۔ هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان.